بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. یہ سورۃ البینہ ہے، مدنی صورتوں میں ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو مکی کہتے ہیں، بعض لوگ مکی مدنی. کل 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورۃ البینہ. ترتیب مصحف میں یہ 100 نمبر کی صورت ہے، یعنی آج بحمد اللہ و توفیق ہی آپ کی سنچری مکمل ہو گئی. کمپلیٹ تو ہوگا 114 صورتیں اور آئیں گی، لیکن آپ نے ایک سنگ میل طے کیا کہ آج آپ کہہ سکتے ہیں 100 اپ. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ 15-20 دن میں یہ سلسلہ تکمیل کو پہنچے گا. بہرحال یہ 100 نمبر کی صورت ہے. صورت کا نام سورۃ البینہ ہے. پہلی آیت ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں یہ مسلم ہے اقرأہم بکتاب اللہ، قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم حضرت ابی بن کعب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا، ابی ادھر آؤ، مجھے یہ حکم ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ میں تمہیں سورۃ البینہ پڑھ کے سناؤں، یعنی میں پڑھوں تم سنو. حضرت ابی بن کعب یہ سن کر چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا پڑھ کے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے. یہ جب انہوں نے یہ سنا، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا؟ حضور نے فرمایا ہاں، تیرا نام لے کر مجھے کہا گیا کہ میں تجھے سورہ بینہ سناؤں. تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے کہ ذکرت عند اللہ، میرا تذکرہ تو اللہ کے پاس ہوا. اور ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ مشہور واقعہ ہے حضرت جمع قرآن کے سلسلے میں اس واقعے کو نقل کیا جاتا ہے. ایک دوسرے صحابی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بے شمار فضائل کے حامل، بڑے دبلے پتلے، جسم کے اعتبار سے حصہ چھوٹا. ان کے بارے میں کیا ہے؟ جسم کے اعتبار سے حصہ چھوٹا، لیکن علم کے اعتبار سے ان کا حصہ بہت بڑا. یہ جو فقہ کی بنیاد ہے نا، فقہ حنفی، چاروں فقہ میں کسی نہ کسی صحابی کا عکس زیادہ ہے. تو فقہ حنفی پر کس کی پرچھائی زیادہ ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابی ابن کعب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ سورۃ البینہ سناؤ، کیونکہ صحابہ کی عادت ہوا کرتی تھی، ملتے تھے تو کہتے تھے تم فلاں سورت سناؤ، میں فلاں سورت سناؤں گا.
اس طرح قرآنی مذاکرہ بھی کیا کرتے تھے وہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا سورۃ البینہ۔ ابی ابن کعب کہنے لگے نہیں، اس میں مسٹیکس ہیں، اس طرح نہیں ہے، مجھے اللہ کے رسول نے اس سے الگ انداز میں پڑھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا آپ سناؤ۔ انہوں نے سورۃ البینہ سنایا۔ کہنے لگے نہیں نہیں، اس میں غلطیاں ہیں، میں نے حضور سے اس طرح نہیں سنا۔ اب یہ دونوں پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک دوسرے کی شکایت کرنے کے لیے یا معاملے کی وضاحت کے لیے کہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا صبر کرو۔ پہلے ایک سے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، تم سناؤ۔ انہوں نے سنایا تو فرمایا ہاکذا انزلت، اسی طرح اترا ہے۔ پھر ابی ابن کعب سے فرمایا تم پڑھو، تو انہوں نے فرمایا ہاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا ہاکذا انزلت، اسی طرح نازل ہوا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے شیطان تو ایمان کا بڑا دشمن ہے نا۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے کہ میرا سینہ خلجان سے، ڈاؤٹ سے بھر گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، صحیح تو ایک ہوگا نا، جیسے لوگ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قلبی کیفیت کو بھاپ لیا، کہتا نا فیس تو سب کچھ بتا دیتا ہے، آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا۔ فرمایا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ اسی طرح قرآن نازل ہوا۔ آپ کا سینے پہ ہاتھ مارنے کی برکت یہ ہوئی کہ یہ جو خلجان اور ڈاؤٹ سے مجھے پیش آ رہے تھے یہ دفع ہو گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب قرآن نازل ہوا تو میں نے کہا اللہ یا اللہ اس میں اور بھی قرات شامل ہو جائے، یہاں تک کہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا۔ یہ جو قریش کی لغت پہ قرآن نازل ہوا، لیکن قریش کے ہر خاندان کا انداز الگ الگ ہوتا تھا، تو ہوتا نا لہجہ بدلا ہوا ہوتا ہے کسی کا کچھ، تو گنجائش رکھی گئی کہ جیسے کہ ایک عام مثال دی جاتی ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قاریوں کو پڑھتے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور پھر دوسری قرات ہوتی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ وہ جو کہا گیا نا 7 حرفوں پہ نازل ہوا، مالک یوم الدین، پھر پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اور پھر کچھ لوگ یہ الگ الگ انداز۔ تو فرمایا کہ کبھی میں نے تمہارے سامنے اس طرح پڑھ دیا، کبھی اس طرح، تو اس میں یہ نہیں کہنا کہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح قرآن میں ان سب قراتوں کی گنجائش ہے، تب مسئلہ سمجھ میں آیا۔ تو جو سورت پڑھی گئی تھی وہ سورۃ البینہ تھی۔ اب پہلی آیت کو پڑھتے ہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ منفکین پر اصل ہے لم یکن منفکین، نہیں ہیں باز رہنے والے، رکنے والے۔ کون باز نہیں رہنے والے ہیں؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان تک بینہ پہنچ جائے۔ بینہ کا معنی آگے اس کا مصداق بتا دیا، رسول من اللہ۔ بینہ ویسے کہتے ثبوت کو، پروف کو، دلیل کو۔ کہتے یہ جو اہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں، جب تک ان کو ثبوت نہیں ملے گا یہ کفر سے باز نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ثبوت بنا کر کس کو بھیجا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کو بھی باز آ جانا چاہیے، ثبوت مل گیا، مشرکین کو بھی باز آ جانا چاہیے کیونکہ ثبوت مل گیا۔ لیکن مشرکین میں سے تو آپ کہہ سکتے ہیں بحمد اللہ باز آ گئے، سارے نہیں تو میجورٹی میں پورا حجاز جو ہے مشرکین سے تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے مائنورٹی میں کہ چند لوگ ان میں سے ایمان لائے، لیکن میجورٹی میں ایمان نہیں لائے، جبکہ ان کو ثبوت مل گیا تھا۔ اب دیکھیے اس وقت پوری دنیا چھوڑیے حجاز کا معاملہ ہے جو موجودہ زمانے میں سعودیہ عربیہ، مکے میں کون رہتے تھے؟ مشرکین رہتے تھے، مدینے میں مشرکین پلس یہودی رہتے تھے، نجران میں مشرکین پلس عیسائی رہتے تھے۔ نجران جو مدینے کے قریب ہی ایک جگہ ہے، وہاں عیسائیوں کی آبادی تھی، اس طرح مدینے میں یہودیوں کی آبادی تھی۔ نجران کے عیسائی ہی آئے تھے آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ قرآن میں جو مباہلہ کا تذکرہ ہے نا، مباہلہ مطلب دلائل چھوڑو، تم بھی اپنے آپ کو لاؤ، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو لے کے آؤ، بیویوں کو لے کے آؤ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، باطل پر ہے، وہ ہلاک ہو، اور جو سچا ہے وہ باقی رہے۔ تو جو مباہلہ کی بات آئی تھی نا، وہ کن کے ساتھ آئی تھی؟ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آئی تھی، اگرچہ وہ مباہلہ کرنے پہ تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا اگر ہم مباہلہ کیے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا۔ بہرحال یہ تھوڑا پس منظر میں نے بیان کر دیا۔ یہ جو بات آئی کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، عام طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے، پورے طور پر نہیں، کہ مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ، ظاہر ہے کہ ایک دم تو ایمان نہیں لائے نا، بہت محنت کرنی پڑی، بالآخر 23 سال، تقریباً 23 سال کے بعد، ایک سال کو نکال دیجئے، تب قرآن نے وہ منظر نقل کیا نا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ سے پہلے تو کرائسس کا ہی دور چلا نا، کشا کشی، کھینچا تانی، یہ لڑائی جھگڑے فساد، یہ ماحول رہا، لیکن مکہ فتح ہو گیا تو یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ان کا شبہ، ان کے ڈاؤٹس، چونکہ زندگی بھر بت پرستی کرتے رہے، زندگی بھر ایک کلمہ پڑھتے رہے کہ انیک سے ہوتا ہے، روزی چاہے یہ تو اس کا نام لو، علم چاہیے تو اس کا نام لو، طاقت چاہیے تو طاقت کی نشانی ہے، اس کے پاس جاؤ، فلاں چیز کے لیے اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ۔ اب جب اس ماحول میں کہا گیا سب کو چھوڑو، لا الہ الا اللہ، الہ صرف ایک ہے، تو انیک پر یقین کرنے والا ایک کا قائل کیسے ہو جائے گا؟ ہر دم انیکتا کی بات کرنے والا یکتا کی بات ہضم ہو جائے گی اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ڈاؤٹس تھے، شبہات تھے، خلجان میں مبتلا تھے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن اہل کتاب ایمان کیوں نہ لائے؟ ان کی مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ان کی مخالفت کی وجہ تھی ضد۔ ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، چونکہ وہ تو کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے میں کیا ڈاؤٹ ہو سکتا تھا؟ جبکہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل کتاب، خاص طور پر مدینے میں رہنے والے،
یہود، ان کا حال کیا تھا کہ جب مدینے کے اوس اور خزرج والوں کے ساتھ، یہ جو مشرکین قبیلے تھے، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تھی تو یہودی لڑائی میں تو ہار جاتے تھے۔ میدانی جنگ میں کب یہ ٹک پائے ہیں؟ آج بھی نہیں ٹک پاتے۔ تو یہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ مل کر، اور پھر تمہاری جیت نہیں ہوگی، جیت ہماری ہوگی۔ تو موقع موقع سے وہ اوس اور خزرج کو جس نام سے ڈرایا کرتے تھے، جب وہ آیا، اس شخصیت کی تشریف آوری ہوئی اور کس شان کے ساتھ یہ جلوہ گری ہوئی، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو ایسے پہچان گئے جیسا کہ باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ چونکہ تورات ہو یا انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بڑے واضح انداز میں ڈیٹیل میں دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا بیان تھا، حلیہ مبارکہ کا، آپ کے قد و قامت کا، آپ کے چلنے کے انداز کا، آپ کے بالوں کا، سب کچھ سمجھا، چہرہ کیسا ہوگا، قد کیسا ہوگا۔ اب انہوں نے اپنی کتاب کو دیکھا، آپ کو دیکھا، میچ کرنا چاہا تو 100% میچ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کوئی شک ہی نہیں رہا۔ پھر وہ ایمان نہیں لائے، مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ کیوں رہے؟ ضد کی وجہ سے۔ اور ضد کس بات کی؟ ضد اس بات کی کہ اب تک تو انبیاء بنو اسرائیل میں آ رہے تھے۔ اب دیکھیے قرآن میں جن نبیوں کا ذکر ہے، تقریباً 90% نبی انبیاء بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ موسیٰ بھی بنی اسرائیل کے، عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کے، بیچ میں جو نبیوں کا ذکر ہے سب بنی اسرائیل۔ بنو اسماعیل کون ہے؟ یہ چچا زاد بھائی ہے۔ دور کے ہوتے رشتہ داری نہیں ہوتی تو رقابت نہیں ہوتی، یہ بات بھی دیکھیے۔ دشمنی کے لیے بھی تعلق ضروری ہے۔ آپ کا دشمن کون ہے؟ جس سے آپ کا تعلق تھا۔ جس سے آپ کا تعلق ہی نہیں، اس سے دوستی بھی نہیں، دشمنی بھی نہیں۔ وہی مثال دیتے ہیں نا، اندھا کون ہے؟ اندھا کون؟ جو دیکھ سکتا تھا وہ اندھا ہے، اور جس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں وہ اندھا ہے۔ یہ دیوار ہے، دیوار دیکھ نہیں سکتی، دیوار کو آپ اندھا کہیں گے؟ وہ آدمی جو دیکھ سکتا تھا لیکن اب دیکھ نہیں سکتا وہ اندھا ہے۔ تو دشمن آپ کا کون ہے؟ جو آپ کا دوست تھا یا ہو سکتا تھا لیکن اب وہ دوست نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کا دشمن ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے۔ تو یہ لوگ جو سوچتے ہیں نا یہ بنو اس یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کیوں ہے، عداوت کیوں ہے، یہاں تک کہ قرآن نے بھی کہا اشد الناس عداوہ، سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی یہودیوں کو کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ کیوں؟ چونکہ دوستی ہونی چاہیے نا۔ دونوں بھائی تھے، ابراہیم کے نام پہ جوڑ دیتے ہیں، ابراہیم ہمارے، ہم بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے۔ ہم کیوں کہتے ہیں ابراہیم ہمارے؟ ارے اسماعیل کے والد ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم ہمارے، ارے اسحاق کے والد ہیں۔ تو ایک ہی خاندان ہے، اس لیے دشمنی زیادہ ہے۔ تو اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو یہ نبوت کہاں چلی جائے گی؟ بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو جائے گی، اور ایسا ہونا یہ ہمارے خاندان کے لیے ذلت کی بات ہوگی۔
اب انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا، ناک کا مسئلہ بنا لیا، اور جب کوئی مسئلہ ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے نا تو آدمی تو پوری کوشش کرتا ہے ناک سلامت رہے، پورا جسم چورا چورا ہو جائے، ناک سلامت رہے۔ وہی حال بنو اسرائیل کا ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے، نبی آخر الزماں کو جھٹلانا پڑے جھٹلائیں گے، لیکن ایمان نہیں لائیں گے، اپنے خاندان کی ناک کٹنے نہیں دیں گے۔ تو اگر اہل کتاب کی مخالفت ہے اس کی بنیاد ضد ہے، اور مشرکین کی مخالفت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، خلجان ہے۔ دونوں کو دلیل کی ضرورت تھی، چونکہ پیش تو کرنا ہے نا دلیل، مخالفت ہے تو اپنے لیے دلیل پیش کرو اپنے فیور میں، دلیل بن کر رسول اللہ تشریف لائے۔ لیکن کہتے ہیں نا ہر دعویٰ جو دلیل سے ثابت کر دیا جائے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ دعویٰ تسلیم بھی کر لیا جائے۔ آگے کل انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد يا ذا العزة التي لا ترام والملك الذي لا يضام يا من على نوره قوام يا مغيث واغثنا يا مغيث واغثنا يا مغيث واغثنا۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔